تیسری چیز جگر کے امراض کے حوالے سے میں بیان کر دوں، جس کو ہم ہیپاٹائٹس بھی کہتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کو یرقان بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ آنکھوں کے اندر پلاہٹ بھر جاتی ہے، چہرہ پیلا ہو جاتا ہے، زبان پیلی ہو جاتی ہے، کان پیلے ہو جاتے ہیں، اچھا یورن جو ہے وہ پیلا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے مریض کو پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتے ہیں، پیچس ہو جاتی ہیں، آؤں کے ساتھ اس کو جو ہے سٹول ہونا شروع ہو جاتا ہے، چھوٹے پیشاب کے اندر اس کو جلن شروع ہو جاتی ہے، جسم کے جو ہے نا معدے کے اندر اس کو جلن شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جسم کے اندر ایک بڑی علامت خواتین کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور مردوں کے اندر، جینٹس کے اندر بھی ہو سکتی ہے کہ جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کے چہرہ جو ہے اس میں سوجن پائی جاتی ہے، یعنی اماس ہوتا ہے، سوجن ہوتی ہے، سویل ہوتی ہے، یعنی ان کے ہاتھوں میں، خواتین کے ہاتھوں میں جب وہ صبح اٹھتی ہیں تو ان کے ہاتھ جو ہے وہ سوجے ہوئے ہوتے ہیں، چہرہ ان کا سوجا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ان کا جو ہے موٹاپا جو ہے دن بدن ان کا بڑھ رہا ہوتا ہے، تھائس ان کی بڑھ رہی ہوتی ہے، ہپس بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے ان کے جسم میں سمجھیں، اچھا پاؤں میں، ٹانگوں میں ورم ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو ایجڈ خواتین ہیں یا ایجڈ جو جینٹس ہیں، مرد ہیں، ان کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاؤں میں سوجن ہوتی ہے، اور اتنی سوجن ہوتی ہے کہ اگر آپ دبائیں گے تو ایک گھڑا تک پڑ جائے گا اور کافی دیر بعد وہ اپنی جگہ پر آئے گا۔ تو یہ بڑی خطرناک ایک صورت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایسے مریض کو گرم خوراکیں، خشک خوراکیں بالکل بند کر دینی چاہیے۔ گرم خوراکوں کے اندر یہ مثال کے طور پہ کریلے کا استعمال اس کو بالکل نہیں کرنا چاہیے، خشک اشیاء کا نہیں کرنا چاہیے، اس کو سرسوں کا ساگ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور پھلیوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کو کسی قسم کا گوشت جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور صرف اس کو اپنے آپ کو صرف وہ کوشش کرے کہ وہ سبزیوں پر اپنے آپ کو رکھے۔ مثال کے طور پہ کدو کا استعمال، ٹینڈا، توری، شلغم، مولی، گاجر۔ اچھا، اس میں پھر کیا ہے کہ جو ہیپاٹائٹس کے مریض ہیں اور جن کو پیلیا ہو جاتا ہے، ان کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ گاجر کا جوس استعمال کریں، فریش جوس گاجر کا۔ اسی طریقے سے وہ چقندر کا فریش جوس استعمال کر سکتے ہیں، وہ بلڈ وغیرہ بنانے کے لیے، جی بلڈ بنانے کے لیے بھی اچھا ہے اور وہ خون کی صفائی کے لیے بھی اچھا ہے، پلاہٹ کو بھی ختم کرے گا۔ اسی طریقے سے ایسے لوگوں کے لیے گنے کا فریش جوس بھی بغیر برف کے، عموماً ہمارے ہاں جو گنے کا جوس ملتا ہے اس کے اندر ایک تو اسکرین کا استعمال ہوتا ہے، یعنی مصنوعی میٹھا ڈال کے اور دوسرا یہ کہ ڈھیروں ساری اس میں برف ڈال دی جاتی ہے، ٹھنڈا نہیں ہوگا تو مزہ نہیں آئے گا۔ جی تو بجائے افادیت کے وہ نقصان بھی دے دیتا ہے۔ تو اس لیے گنے کا فریش جوس استعمال کیا جائے اور گاجر کا، چقندر کا، سیب کا، اور اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں کھیرے کا استعمال سلاد میں زیادہ کریں ایسے لوگ، اور کھیرے کا پانی وغیرہ جو بنایا جاتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کھیرے کا شربت بنا لیں، کھیرے کا پانی بنا لیں، ککڑی کا استعمال کر لیں،